السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. صدق اللہ العظیم. سامعین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان المبارک کے آداب اور اعتکاف کی فضیلت اور اس کے آداب. رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی مبارک و مسعود مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کی ہمیں عزت اور اس کا احترام اور اس کے آداب کو بجا لانا چاہیے. سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ہم شایان شان اس کا استقبال کریں. رمضان سے پہلے ہی یعنی شعبان سے ہی یہ ذہن بنا لیں اور ذہن کو تیار رکھیں کہ آنے والے مہینے میں ہمیں روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور شعبان میں بھی انسان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اور رمضان کے سلسلے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ رمضان میرے بندوں کا مہینہ ہے. اور رمضان مبارک کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم رمضان المبارک کی چاند دیکھنے کا اہتمام اچھے طریقے سے کریں، اور چاند دیکھ کر ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے. خدا یا اے خدا، یہ چاند ہمارے لیے امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کا چاند بنا کر طلوع فرما، اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ جو تجھے محبوب اور پسند ہے. اے چاند، ہمارا رب اور تیرا رب اللہ ہے. گویا کہ انسان جب رمضان المبارک کے مہینے کا چاند دیکھے یا کسی بھی مہینے کا چاند دیکھے تو اس کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ رمضان المبارک کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم رمضان میں عبادت سے خصوصی شغف پیدا کریں، فرض نمازوں کے علاوہ نفل کا اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ عظمت و برکت والا مہینہ خدا کی خصوصی عنایت اور رحمت کا مہینہ ہے. شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی خوشخبری دیتے ہوئے ایک موقع پہ فرمایا کہ لوگوں، تم پر بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خدا نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں، اور قیام لیل یعنی مسنون تراویح کو نفل قرار دیا ہے. لہذا جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی ایک نیک کام کرے گا اور دوسرے مہینوں تو وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا. یعنی اگر کوئی شخص اس مہینے میں کوئی نفل ادا کرے گا
تو اس کو فرض کا ثواب ملے گا، اور اگر فرض ادا کرے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ لہٰذا ہمیں اس مہینے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عبادتوں اور ریاضتوں میں بڑھوتری کر دینی چاہیے، خوب اللہ کی عبادت کریں، اس کی ریاضت کریں، اس سے دعائیں کریں اور گریہ وزاری کریں۔ اور رمضان کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اس مہینے کے روزے نہایت ہی ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ رکھیں، اور اگر کبھی مرض کی شدت یا شرعی عذر کی بنا پر روزے نہ رکھ سکیں تب بھی احترام رمضان میں کھلا کھانے سے سختی سے پرہیز کریں، اور اس طرح آپ رہیں کہ گویا کہ لوگوں کو یہ احساس ہو، معلوم ہو کہ آپ روزے سے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ایک کام خصوصیت کے ساتھ ہم مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کی جہاں بھی محفل ہو رہی ہو اس محفل میں شریک ہوں، کسی عالم کی مجلس میں بیٹھیں اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن کریم کا ایک ادب یہ ہے رمضان ہے، چونکہ ہم یہاں گفتگو رمضان کے مہینے کے آداب کے سلسلے میں کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں ایک بات یہ آئے گی کہ اس مہینے میں ہمیں خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ تو تلاوت کے ادب میں سے اور قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو خوب ٹھہر کر پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اور رمضان کے مہینے کے ادب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ تراویح میں پورا قرآن سننے کا اہتمام کیجیے۔ ایک بار رمضان میں پورا قرآن کریم سننا یہ مسنون اور مستحب ہے۔ اس کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ نماز تراویح یا تراویح کی جو نماز ہے وہ نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ 20 رکعت یوں ہی گفتگو میں یا بغیر خشوع اور خضوع کے ادا کریں اور جیسے تیسے آپ نماز کو ادا کر کے اپنے گھر چلے جائیں، نہیں، بلکہ آپ چاہے نماز تراویح پڑھ رہے ہوں یا کوئی بھی نماز ادا کر رہے ہوں، تمام نمازوں میں خشوع اور خضوع کا اہتمام کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن کریم میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہی ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنے نمازوں میں گریہ وزاری کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں اور لغو باتوں سے اور لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ اور اس مہینے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں خوب صدقات خیرات کریں، غریبوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں اپنے مال کو خرچ کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، غریبوں اور یتیموں کی خبر گیری کریں، ناداروں کی سحری اور افطار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مہینہ یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ مواسات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ غریبوں اور حاجت مندوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ۔ تو ہمدردی ہم غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ زبانی بھی کریں اور عملی طور پر بھی کریں۔ زبانی اس طرح کہ ان کے ساتھ ہم نرمی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ ہمارا سلوک بہتر ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی اور فیاض تھے ہی، مگر رمضان میں آپ کی سخاوت بہت زیادہ ہی بڑھ جاتی تھی۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے رسول ہمارے لیے۔ اس لیے اگر رسول ہمارے سخی تھے، فیاض تھے، تو ہم بھی اپنے زندگی میں اللہ نے جس قدر بھی ہمیں دیا ہے تو ہم سخی اور فیاضی دکھائیں اور خصوصیت کے ساتھ
ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں، چونکہ اس مہینے میں اگر 1 روپیہ آپ خرچ کریں گے تو آپ 70 روپیوں کا ثواب پائیں گے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلتوں اور اس مہینے کے آداب میں سے یہ ہے کہ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اس رات کی اہمیت چونکہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ نے اسی رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے شب قدر کے تعلق سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور حضرت جبریل اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی وہ بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے آداب میں سے اور رمضان کے مہینے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری عبادتوں میں سے ایک عبادت جو منقول ہے، جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، وہ ہے اعتکاف۔ کہ رمضان کے اخیر عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رمضان کا اخیر عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت فرماتے، اور گھر والوں کو بھی جگانے کا اہتمام کرتے، اور پورے جوش و خروش اور انہماک کے ساتھ خدا کی بندگی میں لگ جاتے۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، یا ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ مسجد میں اور روزے کے ساتھ رہنا، جمع کو بالکل ترک کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے تقرب اور اجر و ثواب کی نیت کرنا، اور جب تک یہ معنی نہیں پائے جائیں گے تو شرعاً اعتکاف نہیں ہوگا۔ لیکن مسجد میں رہنے کی شرط صرف مردوں کے اعتبار سے ہے، عورتوں کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ خواتین اپنے گھر میں نماز کی مخصوص جگہ کو یا کسی الگ کمرے کو مخصوص کر کے وہاں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہر مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو علماء نے فرمایا ہے کہ ہاں، ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، البتہ بعض علماء نے اعتکاف کے لیے جامع مسجد کی شرط لگائی ہے۔ اعتکاف کی احادیث میں بہت ساری فضیلتیں بھی آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہمیشہ اعتکاف کیا، اور اس کی بہت زیادہ تاکید بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظاہری دنیا سے جانے کے بعد ازواج مطہرات میں سے اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اعتکاف کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں اخیر 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں اعتکاف کی فضیلت
کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کی بے شمار فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے صرف یہ بات ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف ہمیشہ کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، اپنے ماننے والوں کو، اپنے صحابہ کو، کہ وہ بھی رمضان المبارک کے عشرے میں، اخیر عشرے میں اعتکاف کیا کریں۔ ایک در منصور کی ایک روایت ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور دعا میں بہت زیادہ عاجزی فرماتے، اور خوف بہت زیادہ غالب ہو جاتا تھا۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، نماز میں اضافہ فرما دیتے تھے، خوب کثرت کے ساتھ نوافل اور سنت ادا کیا کرتے تھے، دعا میں بہت زیادہ عاجزی فرماتے تھے، خود بھی اپنے لیے، ساری کائنات کے لیے، سارے اپنے ماننے والے گنہگار امتی کے لیے، ہم سب کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ خدا رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یا اس حدیث میں جو لوگ روزہ کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کو چھوڑ کر روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ خود حکم دے رہا ہے فرشتوں کو کہ روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پر تمہیں آمین کہنا ہے۔ اور ایک چیز جو بہت ضروری ہے، جو ہمیں اپنے زندگی میں اس کو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر تو ہر بالغ، ہر عاقل و بالغ پر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ یا چھوٹے بچوں کی طرف سے دینا، یہ صدقہ فطر واجب ہے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے۔ لیکن عام طور سے ہندوستانی سماج میں یہ رواج ہے کہ ہم صدقہ فطر وہ عید کے دن ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ عید کے دن ادا کرتے ہیں، ادا تو ہو جائے گا، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے صدقہ فطر جو ہم پر واجب کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چیزیں یا کیا راز پنہا ہے۔ صدقہ فطر ہم دیتے کن کو ہیں، یا صدقہ فطر کے ایک امیر آدمی یا ایک مالک نصاب والا شخص اپنی طرف سے اور اپنے بال بچوں کی طرف سے، چھوٹے بچوں کی طرف سے جو صدقہ فطر ادا کرتا ہے غریبوں کو یا مسکینوں کو، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ہماری عید اچھی ہوتی ہے، ہم خوشی سے اپنی عید کو مناتے ہیں، یہ صدقہ فطر ہم کوشش کریں کہ ہم رمضان میں ہی ادا کر دیں، اور رمضان میں صدقہ فطر آپ زیادہ سے زیادہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے ادا کریں، تاکہ کم سے کم ایک صدقہ فطر یا دو صدقہ فطر میں کسی بھی غریب کا ایک کپڑا بن سکے، تاکہ وہ بھی ہماری طرح خوشی میں، یا ہم جس طرح خوش ہیں عید کے دن، وہ بھی ہماری خوشی میں شامل ہو سکے۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جو صدقہ فطر ہم ادا کر رہے ہیں وہ ہم ان غریبوں اور محتاجوں کو ایسے وقت میں دیں کہ جب وہ بھی عید کے دن اپنے خوشی کو صحیح سے منا سکیں، اور ان کی عید بھی عید کی طرح لگے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صدقہ فطر نماز کے دن ادا کریں، یا صدقہ فطر ہم کسی غریب کو نماز عید کے دن دیں، عید الفطر کے دن دیں، تو آپ خود سوچیں کہ اس غریب کی عید کیسے ہوگی۔ اور اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو صدقہ فطر کا حکم دیا ہے، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ اور بہت بڑا جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہم صدقہ فطر کو کوشش کریں کہ رمضان مبارک میں ادا کر دیں، اور ایسے گھر کا انتخاب کریں
جہاں واقعی جو ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، ان تک خود سے کوشش کریں کہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ یا فطرات پہنچا دیں، تاکہ وہ بھی ہماری طرح عید میں اور عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ اس چیز پہ اگر ہم عمل کریں گے تو بہت سارے غریبوں کی عید بھی اچھی اور بہتر ہو سکتی ہے۔ اور آخر بات میں جو آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں خود تو نیکی کریں، اچھائی کریں، بھلائی کریں، خود اپنے آپ کو برائی سے روکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خود نیکی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں، خود برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کا حکم دیں، تاکہ پوری فضا پر اور پوری سوسائٹی پر، پورے معاشرے پر خدا ترسی، خیر پسندی اور بھلائی کے جذبات پورے مہینے بلکہ پورے سال چھائے رہیں اور سوسائٹی